لیکن تم مرد ہو، پاگل ہو، تم اپنے دماغ پہ قابو کیوں نہیں کر سکتے؟ غصے میں کبھی جاتا فلاں کو قتل کر دیں، تو ہر ایک کو تو آدمی قتل نہیں کرتا پھرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ غصہ اندر پیدا ہو، لیکن مرد کو اللہ نے قوام بنایا کہ سوچ سمجھ کے کام کر. اور زندگی جب شادی کرنا آتا ہوتا ہے تو رشتہ طے کرنے میں کتنا ٹائم لیتے ہو. لڑکی دیکھیں گے، فلاں کریں گے، کتنا گھوڑا جوڑا ملے گا، کتنا روپیہ ملے گا، کتنے مرحلے طے کراتے ہو. اور یہاں پر جناب والا جب چھوڑنا ہوا تو لگتا ہے کہ بس کچھ نہیں، جب جی میں آیا فوراً طلاق دے دی. یہ طریقہ قطعی صحیح نہیں ہے. خوب سوچ سمجھ کر طلاق دینے کی چیز ہے، نفع نقصان کو سمجھ کر. جب نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو چھوڑو. طلاق مجبوری کی چیز ہے، اب غض المباحات ہے. طلاق کوئی شوق کی چیز نہیں ہے، مجبوری کی چیز ہے. جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر جب چاہا طلاق دے دیا، بے سوچے سمجھے. اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے، معاشرے میں بڑا ناسور پیدا ہوتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں جناب؟ فرماتے یہ ہیں کہ صاحب طلاق. اب آئیے طلاق کیسے دینا چاہیے، طلاق کیسے دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کتاب ہی ہمارا راستہ دکھاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اگر طلاق دینا ہی ہے، اگر تم کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی ہے تو عدت کا حساب کر کے طلاق دو. کیا فرماتے ہیں؟ بولو لوگ، بولو زبان سے بولتے جاؤ. کیا کرو گے؟ سو رہے ہو کیا؟ میں بک رہا ہوں، آپ سو رہے ہو؟ یہ درسگاہ ہے. وہ بیچارے ایک شاعر گزرے ہیں لکھنؤ کے، انہوں نے ایک شعر کہہ دیا مجلس واعظ کے بارے میں. آپ لوگوں نے اگر مجلس واعظ سمجھا ہے تو بیکار، مجلس درس سمجھیے، دماغ کو حاضر رکھیے. وہ کہتا ہے مجلس واعظ ہے، تادیر رہے گی قائم، یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے. تو ایسا مت سوچیے کہ ابھی پی کے چلے آتے. اس کو درس سمجھیے، ذرا جاگ کے بات کی سمجھیے. تو میں نے کہا کہ کیا ترجمہ کر دیا میں نے اس آیت کا کہ اگر طلاق دینا ہی ہے بھائی تو عدت کا خیال کر کے طلاق، عدت کا لحاظ کر کے طلاق. اب عدت کا لحاظ کیا ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق نہ دیجیے. عورت اگر حائضہ ہے، ماہواری کی مدت سے گزر رہی ہے، اس میں طلاق نہ دیجیے. فقہ حنفی کے مطابق حیض سے عدت شمار ہوتی ہے، اور فقہ شافعی کے مطابق طہر سے عدت شمار ہوتی ہے. کیا کہا جا رہا ہے آپ کو کہ حالت حیض میں طلاق نہ دو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ طلاق دے دی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہ لوٹا لو. تو طلاق حالت حیض میں نہیں دینا چاہیے. اب شوہر صاحب کو اگر طلاق دینے کی نیت ہو تو پہلے ان کو انکوائری کرنی پڑے گی کہ میری بیوی پاک ہے یا ناپاک. بغیر سوچے سمجھے یہ کام ہوگا؟ لاٹھی مار طلاق ہوگی. یہ دکان سے آئے تھے، کھانا تیار نہیں تھا، غصہ آ گیا، دے دیا طلاق. ہل چلا کے آئے تھے، گرم تھے، ڈنٹا ہاتھ میں تھا، ڈنٹا مارا، 2 طلاق 3 طلاق دے ڈالی. یہ تو ایسے کام نہیں چلے گا، یہ تو سوچ سمجھ والی بات ہے. حالت حیض میں طلاق نہ دو. نہیں دیا صاحب. پاکی کی حالت میں طلاق دو. طہر اور پاکی جب وہ پاک رہتی ہے مہینے کے جن دنوں میں، ان دنوں میں طلاق دو.
اور اس پاکی میں دو جس میں بیوی سے ملے نہ ہو. اگر تم بیوی سے مل لیے ہو اس مہینے میں، ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو گئی ہو، اگر تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور طلاق کے بعد یاد آئے تو کتنا دکھ ہوگا، اور عورت کی عدت بھی کتنی لمبی ہو جائے گی. بس عدت کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دو، یعنی اگر دینا ہی ہے تو یعنی پاکی کی حالت میں اس مہینے میں جس میں تم بیوی سے ملے نہ ہو، اور ایک بار کے بعد تم کو موقع ہے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إن طلقتم النساء مرة أو مرتين لكم الخيرة أن تمسكوها بالمعروف أو تصرفوها بإحسان. یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دی ہو یا دو دفعہ طلاق دی ہو تو دو دفعہ تک مرد کو اختیار رہتا ہے کہ اس کو وہ واپس لے لے یا اس کو وہ خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دے. اس لیے جناب والا ایک ہی طلاق دیجئے یا دو ہی طلاق دیجئے، ایک سے زیادہ نہ دیجئے. آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنا ہاتھ خود کاٹنا چاہتے ہیں جلدی؟ ارے بھائی یہ طے کر چکے ہیں کہ نہیں رکھنا ہے، مت رکھیے گا. کوئی آپ کو لاٹھی لے کر مار کر دباؤ ڈال کر آپ کو تھوڑا ہی مجبور کرے گا کہ آپ بیوی کو رکھیے. کون منع کرے گا آپ کو دوبارہ طلاق دے دینے پر؟ لیکن جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، قانون نے آپ کو اختیار دیا ہے، شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، تو آپ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کر کے خود اپنے لیے، عورت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے باعث ندامت اور شرمندگی نہ بنے. استعمال کرنا ہے، مجبوری ہے، دوا ہے. ایک گولی کھائیے صاحب، ایک سے زیادہ ٹیبلٹ استعمال کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں، وہ بھی آخری مجبوری میں. پہلے غذا وغیرہ سے علاج کر لیا، نہیں ٹھیک ہوئے تو اب مجبور میں ایک ٹیبلٹ کھا لیجئے. ایک ٹیبلٹ سے دیکھیے اگر کام بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ضرورت پڑے گی دوبارہ دوسری ٹیبلٹ دے دیجئے گا، نہیں چلے گی تو چلیے آخری ٹیبلٹ بھی دے دیجئے گا. 3 ہی گولیاں تو ہیں اس شیشے میں، تو اب ہے کیا. لیکن اگر آپ بیک وقت 3 گولیاں چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے روتے ہیں، کیا میں نے غصے میں دے دیا تھا، میں تو بوڑھا ہوں، میرے تو کئی بچے ہیں، تو اب مسئلہ یہاں پر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کہاں سے نکال کے دیں آپ کو؟ میرا اپنے بابا کے گھر کا دین تھوڑا ہی ہے کہ جو جی میں آوے سو کر دیں. قرآن و سنت سے جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے اس کے مطابق ہی بات کہہ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ فلاں جگہ اور فلاں جگہ یہ کہا جاتا ہے تو زندگی بھر مان لیجئے کہ ایک اصول پہ عمل کرتے رہے، اس کو ادا پھر دوسرے شکلیں اختیار کرتے ہیں. اگر اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، شریعت کو مانتے ہو تو ایک اصول پر چلنا چاہیے. بہرحال خلاصہ کہنے کا یہ ہے دوستو کہ ہوتا کیا ہے کہ طلاق ایک بار ایک ہے. اس کے بعد آپ کو موقع ہے 3 طہر یا 3 حیض. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 طہر عدت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 حیض عدت ہے. اتنا موقع ملتا ہے آپ کو. جی اقل مدت طہر 15 دن ہے تو 15 دیا 45، 15 دیا 45 دن یہ، اور بیچ میں 2 حیض پڑیں گے تو اقل مدت اس کی 3 دن ہے تو 3 دن 6، 45 اور 6 51 دن کی مہلت منیمم ملتی ہے سوچنے کی. آپ کو منیمم ہے. ان کے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اقل مدت حیض 3 دن 3 تیائی 9، اور 2 طہر پڑتے ہیں 15 دن 30، 39 دن کا منیمم مدت ملتی ہے آپ کو سوچنے کی. تو 39 دن ہو یا 51 دن ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ
رکھیں, واپس کر لیں, چھوڑ دیں. اگر واپس لے لینا ہے سبحان اللہ, اگر نہیں لینا ہے آگے جانا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سنو, کہتے ہیں کہ اگر تم کو طلاق دینا ہی ہے تو عدت کا لحاظ کر کے دو, اور عدت کو گن لو, احصل عدت کا شمار رکھو, اور اپنے رب سے اللہ سے ڈرتے رہنا. ان کو گھر سے نہ نکالنا, نہ وہ خود نکلیں جب تک کہ وہ کوئی ایسی کھلی برائی نہ ہو. یہ اللہ کی سرحدیں ہیں, جو اللہ کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے. کیا بات فرما رہے ہیں, لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, کیا ٹھکانا کہ اللہ کوئی نئی صورت تمہارے لیے پیدا فرما دے. کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب یہ اپنے وقت مقرر کو پہنچنے لگے, یعنی عدت کے گزرنے کا وقت آ جائے, تو کیا کرو, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اگر تم خوبصورتی کے ساتھ دستور و قاعدے کے مطابق بیوی کو بیوی کی طرح رکھ سکتے ہو تو واپس لے لو, اور اگر نہیں تو چھوڑ دو. او فارقوہن, وہ خود بخود جدا ہو جائیں گے, ان کو جدا کر دو. واشہدوا ذوی عدل منکم, دو گواہ بنا دو, اللہ کے لیے گواہی مقرر کرو. اسی کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے. ہر اس شخص کو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ اس کے لیے رستہ نکالے گا. اللہ کے خوف و تقوی کے ساتھ جو طریقہ اختیار کرے گا, یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ باقی رکھتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتا نہیں اور بے خوفی کے ساتھ طلاق واقع کر دیتا ہے, اس کے بعد آتا ہے کہ ہمیں راستہ نکال دیے, ہم راستہ کہاں نکالے. کہتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو طلاق کا یہ اصول اور یہ طریقہ ہے میرے دوست. اگر دوسری بار بھی جھگڑا ہوا طلاق دے سکتے ہو. پھر موقع ہے وہی 3 حیض یا 3 طہر, اس کے بعد پھر اختلاف ہوا, پھر موقع ہے تیسری بار طلاق دینے کا. اگر 3 طلاقیں آپ نے دے دی پھر گنجائش باقی نہیں رہتی, اس کا مطلب یہ کہ آخری فیصلہ آپ نے کر لیا. اب حتی تنکح زوجا غیرہ, جب اب اگر دوبارہ چاہتے ہیں آپ اس سے شادی, تو جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرتی, اس سے اس کا رشتہ قائم نہیں ہوتا, تب تک پھر وہ آپ کے نکاح اور وہ طلاق نہیں دے دیتا, جب تک اس سے پھر آپ تعلقات نہیں ہو سکتے. یہ ہے خلاصہ مسائل طلاق. طلاق کے بعد بیوی کا نفقہ واجب ہے. کب تک؟ جب تک اس کی عدت نہیں گزر جاتی. عدت جب تک نہ گزرے, اسی قرآنی میں یہیں پر ہے اولاۃ الاحمال اجلہن یضعن حملہن, حمل والیوں کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے. جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے حاملہ عورت عدت میں رہے گی. اور آگے قرآن نے کہا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے جب تک حمل والی عورتوں کو تم نفقہ دیتے رہنا. بس عورت جب تک عدت کی حالت میں ہے اس وقت تک عورت کا نفقہ دینا واجب ہے. اگر عورت اسی میں اگر عورت آپ کے چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں کو دودھ پلائے گی, تو جب تک وہ دودھ پلائے گی اس وقت تک اس کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو پھر جب تک وہ دودھ پلائیں گی ان کو اجر دینا ہوگا تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں. ایک پوری تفصیلات قرآن نے بتائی گئی. اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو 7 برس کی عمر تک بیٹا اور بالغ ہونے تک بیٹی ماں کے پاس رہیں گے. طلاق کے بعد 7 برس کی عمر تک بیٹا اور جوان ہونے تک بیٹی ماں کے پاس رہیں گے. اور اس مدت میں بچوں کا خرچہ تو آپ کو دینا ہی ہے, بچوں کو پالنے والی ماں کا خرچہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. یاد رکھیے, مان لیجیے آپ نے آج طلاق دی ہے, 2 برس کا بیٹا ہے اور 1 برس کی بیٹی ہے, اس کو کون پالے گا؟ آپ کہیں گے نہیں مجھے دے دو میں باپ ہوں, نہیں دیا جائے گا آپ کو, یہ رہے گا ماں کے پاس.
اور یہ بھی لکھا لوگوں نے کہ اگر ماں کے پاس علیحدہ سے گھر نہیں ہے تو شوہر صاحب آپ کو گھر کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، رہائش کا بھی، لاجنگ فوڈنگ دونوں۔ اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے جو آپ کی متعلقہ ہے، وہ آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی۔ 2 برس کا بیٹا ہے، 5 برس اس کو پالنا ہے، اور 1 برس کی بیٹی ہے، 14 برس اس کو پالنا ہے۔ تو یہ 14 برس کی مدت تک اس کے لیے رہائش کے لیے ایک مکان کا انتظام، جس میں ان بچوں کو رکھ کر وہ آپ کے بچوں کی پرورش کرے، اور یہ کہیے کہ میں کسی سے کرا لوں گا، یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ عجیب بات لکھی ہمارے فقہا نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لکھتے ہیں کہ حق حضانت، پرورش کا حق، عورت کی رعایت تو اس میں ہے ہی کہ ماں کا کلیجہ اپنے بچے کو ساتھ رکھنے کو بے چین رہتا ہے، مگر اتنی ہی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بات اور بھی ہے، یہ محض بچے کے، محض عورت کے مفاد میں نہیں ہے، بچے کے مفاد میں ہے کہ بچہ پرورش پانا چاہیے ماں کے پاس۔ ایک تو یہ کہ ماں کا حق ہے کہ اس کو بیٹا مل جائے، اور ایک یہ نہیں، بیٹے کا حق یہ ہے کہ اس کو ماں کے پاس پرورش دلوائی جائے، سوتیلی ماں کے پاس نہ بھیجا جائے، اس کو فلاں کے پاس نہ بھیجا جائے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اس نقطے کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر ایک عورت یہ صلح نامہ لکھ کر کورٹ میں لگا دے کہ مجھے شوہر طلاق دے دے، میں نے اس کو یہ معاف کیا، وہ معاف کیا، اور میں بچے کا بھی مطالبہ نہیں کروں گی، اور اس بنیاد پر شوہر صاحب نے طلاق دے دیا، تو طلاق تو ہو ہی جائے گی، لیکن عورت کا یہ اقرار باطل قرار پائے گا۔ عورت کو اپنا حق چھوڑنے کا تو حق ہے، بچوں کے مفاد کو مجروح کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے قانونی طور پر ہمارے پاس ایسا مقدمہ پیش ہو چکا ہے، اور ہم نے فیصلہ اسی اصول پر کیا ہے کہ اگرچہ عورت نے لکھ کے دے دیا کہ میں بچے کی پرورش کا مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن اس کے باوجود حق بچوں کا یہ ہے کہ وہ ماں کے پاس پلیں۔ عورت کو اپنا حق چھوڑنے کا تو حق ہے، لیکن بچوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے، اس لیے بچے بہرحال ماں کے پاس پرورش پائیں گے، اور جب تک پرورش پائیں گے اس وقت تک کا نفقہ حسب صلاحیت دیکھ لیا جائے گا، عورت کا کیا معیار ہے، شوہر کی کیا صلاحیت ہے، اس کے مطابق دلوایا جائے گا۔ کہیے کیا کہنا ہے؟ اگر جب یہ کے بعد جب عورت اگر شادی کرنا چاہے تو ہاں صحیح بجزاکم اللہ۔ اگر عورت شادی کرتی ہے تو دیکھیے کہ عورت نے کس سے شادی کیا ہے، جس نئے مرد سے اس نے شادی کی ہے اس نئے مرد کا ان بچوں سے کیا رشتہ ہے۔ اگر وہ نئے مرد ان بچوں کے لیے محرم قریب ہیں، مثلاً چچا ہے، سابق شوہر اس نے طلاق دی، اس کے چھوٹے بھائی سے مان لیا شادی کر لیا اس تو چچا ہو گیا، تو چونکہ وہ باپ جو شوہر آیا ہے وہ بھی گویا محرم ہی ہے ان بچوں کا، اس لیے اب اسی عورت کے پاس پلتے رہیں گے بچے، نمبر 1۔ اور اگر غیر محرم سے شادی ہوتی ہے، اجنبیوں میں شادی ہوتی ہے، تب اس عورت کا حق حضانت ساقط ہو جائے گا، اور اب یہ نانی کو چلا جائے گا۔ کس کے پاس جائے گا؟ نانی کے پاس، اس کے بعد خالہ کے پاس، اس کے بعد دادی کے پاس، بعد کو لوٹے گا، تب پھر پھوپھی کے پاس۔ اچھا صاحب، تو یہ حق حضانت کا مسئلہ ہوا۔ بہرحال دوستو، میری ایسی خواہش ہے کہ تھوڑے بہت جزوی مسائل بیان کیے گا، میں سمجھتا ہوں ایسا طریقہ بہت مفید ہے۔ اللہ خوش رکھے ہمارے دوست منیری صاحب کو، انہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی، ورنہ عام طور پر واز میں وقت گزر جاتا ہے، اس طرح کے جو معاشرتی احکام مسائل ہیں ان کی واقفیت نہیں ہو پاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ ہوگا، مجھے زیادہ رہنا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو زیادہ فائدہ کا کام ہو جاتا ہے، مجھے موقع نہیں ملا۔ بہرحال اللہ جزائے خیر دے۔ اس وقت آج انہوں نے ایک بہت تکلیف دہ خبر مجھے سنائی، حضرت مولانا احمد عروج قادری صاحب، ابھی تک تو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے مگر یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ مولانا سید احمد عروج قادری بہار کے ایک بہت مشہور اور مردم خیز قصبے اور ایک بہت ہی علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ امجھر شریف کہلاتا ہے وہ قصبہ۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب امجھری استاد تفسیر و فقہ تھے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ میں، امارت شریعہ کے بنیادی ارکان میں اور اس کے شورا کے ممبر تھے۔ ان کے یہ صاحبزادے باضابطہ انہوں نے علم دین حاصل کیا اور ذہین لوگوں میں تھے، صاحب علم لوگوں میں تھے۔ شروع میں ان کا گہرا تعلق امارت شریعہ سے رہا، پھر بعد کو یہ جماعت اسلامی کے سرگرم کارکن ہوئے، اس کے ممتاز لوگوں میں ہوئے، اور میرے اپنے نقطہ نظر سے جماعت کے حلقے میں تنہا فقیہ تھے وہ، اور ہندوستان کے میرے نزدیک 5-7 ممتاز فقیہ علماء میں ان کا شمار کیا جانا چاہیے۔ بہت سلجھی ہوئی تحریر، بہت صاف مسائل کو سمجھتے تھے، اور نہایت الجھے ہوئے مسائل میں بہت سلجھی ہوئی رائے دیا کرتے تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شروع سے ممبر تھے، ہماری فقہی کمیٹی کے ممبر رہے، اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ممبر رہے، عرصہ دراز سے ہم سب ساتھ کام کرتے رہے تھے۔ اسی طرح قافلہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور پرانے لوگوں کا ساتھ چھوٹتا ہے۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ یہی ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایسا نہیں کہ سینوں سے علم کھینچ لیا جائے گا، بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، عالم اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ علم اٹھتا چلا جائے گا۔ تو علماء گزرتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علم گزرتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں چند برسوں کے اندر ہم نے کتنوں کی جدائی کا داغ سہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ماتم کے آنسو بہانے کی بجائے ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ سلف جو کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ان کی خصوصیات تھی، ان خصوصیات کو نئی نسل میں ابھرنا چاہیے۔ اب اگر سب کچھ ہو، اخبارات کا نمبر نکال دیجئے، تعزیت کی محفلیں گرما لیجئے، سب کچھ ٹھیک، لیکن اگر مولانا احمد عروج قادری مرحوم کا تفقہ ہمیں آئندہ نسلوں میں نہیں ملتا ہے تو ہمارا کچھ کام نہیں۔ تاریخ تو بے شک بنا کرتے، لیکن تفقہ ملے کیسے؟ آپ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں گے کیوں؟ ان کو بھوکا رکھیں گے کیوں؟ آپ کے بچے اوٹی جائیں گے نا، آپ کے بچے سینٹ ریویئر جائیں گے، آپ کے بچے سینٹ جان جائیں گے۔ آپ ان کو کمپٹیشن میں بٹھائیے گا، آپ ان کو اپنے ملک کا کلکٹر بنوا دیجیے گا، انجینئر اور ڈاکٹر بنوا کے دبئی یا مڈل ایسٹ میں بھجوا دیجیے گا، دولت اکٹھا کیجیے گا، لیکن دین، فقہ اور اسلامی شریعت کی جانکاری وہ کس کے لیے؟ مسجد میں فقط جمعن۔ دوستو، اپنے ان عالموں، اپنے ان بزرگوں کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ ان کی خصوصیات، ان کا علم اور ان کا تفقہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہو۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آنے والی نسلوں کو دین کے علم میں تخصص اور تبحر پیدا کرانا پڑے گا، ورنہ آگے کوئی ضرورت کسی کو کوئی تحریک چلانے کی نہیں ہوگی، ہم خود ہی دین کو خود ہی مست کر ڈالیں گے۔ اللہ اس دن کے سے ہماری حفاظت فرمائے۔
آئیے ہم سب مل کر رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، وقت افطار کا بھی قریب ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، حضرت مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور امت اسلامیہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سدھارے، دین کی صحیح طلب ہمارے اندر پیدا کرے اور ہم فکر کے ساتھ اپنے دینی اثاثے کی حفاظت کر سکیں۔ شریف علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والله أحد